الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارا الحمدللہ دوسرا پارہ سیقول السفہاء شروع ہو رہا ہے، اس کا ہم آج خلاصہ پڑھیں گے۔ تو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ تحویل قبلہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت بر اور ابواب بر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے قصہ طاعون بیان فرمایا ہے اس کے اندر، اور چوتھا جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصہ طالوت اور جالوت کا قصہ جو ہے وہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے سیقول السفہاء اور جو کہ سورۃ البقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس پر یہ مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 باتیں ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے وہ تحویل قبلہ سے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 ماہ تک یا 17 ماہ تک قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو اور خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے نا آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے تحویل قبلے کا کوئی جو ہے نا سوال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی اس آرزو کو ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا، اور کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قبلہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر یہودی لوگ جو ہے نا اور مشرکین بہت زیادہ اعتراضات کرتے تھے کہ ما واللہ عن قبلتہم، کہ کس چیز نے اس کو جس قبلے کی طرف یہ لوگ تھے تو کس چیز نے اس کو پھیرا، تو ان کے اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرما دیجئے کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جہاں بھی آپ منہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف ہے، مقصود کوئی قبلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فضل فرمایا کہ ہمارے لیے ایک خاص جو ہے مخصوص قبلہ متعین فرما دیا۔ تو لوگ اس پہ بہت زیادہ بحث مباحثے قبلے پر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مؤمنین کو فرمایا کہ دین اسلام صرف قبلے کے اندر نہیں ہے، یعنی آپ لوگ صرف اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں، یہ صرف دین نہیں ہے، بلکہ اپنے کاروبار کو، اپنے معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے ازدواجی زندگی کو، سب کو آپ درست رکھیں۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ ایک خانقاہ میں بیٹھ گئے، دین یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قبلے کی طرف ہو گئے، تو یہ اور بھی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیات بر اور ابواب بر میں تفصیلی طور پر پھر معاشرتی اور اخلاقی اور اسی طرح جتنے بھی احکامات تھے، عقائد اور اسی طرح تمام جو ہے نا احکامات اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آگے آیات بر کے اندر اجمالاً بیان کیا، اور پھر آگے ابواب بر میں تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیات بر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے صفا اور مروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اور یہ 2 بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑیوں کے درمیان اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا تھا، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو حاجرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ وہاں پر دوڑتی تھی، پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ جو دوڑ تھی اتنی پسند آ گئی کہ اب حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر سعی کرتے ہیں، اور سعی کرنا واجب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فلا جناح، یعنی تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال فرمائے، لیکن سعی کرنا واجب ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے کہ صحابہ کو تردد تھا اور شک تھا، پرانے زمانے میں ادھر بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے مشرکین، تو صحابہ کو شک تھے ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کا کام ہو یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم لوگ وہاں پر طواف کر سکتے ہیں، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ان کے شک کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج پورا نہیں کرے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو صفا اور مروہ کی سعی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی ایک عادت تھی کہ وہ خود اپنی منمانی کے ذریعے سے اور خود اپنی چاہت کے ذریعے سے چیزوں کو حلال بھی کرتے تھے، چیزوں کو حرام بھی کرتے تھے، جو خواہش تھا اس کو حلال کر دیا، جو چیز مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی کو حلال کرنا کسی کو حرام کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ حلال اور حرام کام تمہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ
تعالیٰ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر میتہ مردار حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں پر خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور تم لوگوں پر خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما احل به لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پر ہو وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر ان میں سے آپ کو کوئی ضرورت اور مجبوری پیش آ جائے تو آپ ضرورت کے بقدر اس سے کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت بر سے یہ دو احکامات صفا اور مروہ اور مشرکین کی رد فرما دی جو اپنے مرضی کی چیزوں کو حلال اور حرام کرتے تھے، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 177 سے جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا، اس آیات کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نیکی کے سب سے پہلے تو نیکی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ نیکی وہ نہیں ہے جس چیز کو تم لوگ نیکی سمجھتے ہو، نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو نیکی قرار دے، جس چیز پر ثواب دینا اللہ چاہے وہ چیز نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس طرح یوم آخرت پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، اسی طرح مال دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، غریبوں میں مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اسی طرح اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اسی طرح اگر اس احکامات پر عمل کرتے ہوئے کوئی تکلیف آپ پہ آ جائے، دین کے معاملے میں کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً آیت بر کے اندر فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابواب بر کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا مطلب اجمالاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کو پھر تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے آگے، تو یہ ابواب بر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے ابواب بر کے قصاص کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ اگر دوسرے بندے کو قتل کرے تو دوسرے کو بھی اس کے بدلے میں قتل کرنا واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قصاص کے معاملے میں عدل اور رحمت کا معاملہ جو ان دونوں کو جمع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر وہ رسا قصاص لینا چاہتے ہیں یعنی قاتل کو قتل کرانا چاہتے ہیں تو قتل کر سکتے ہیں، یہ عدل ہے، اور اگر ان کو معاف کرانا چاہتے ہیں تو یہ احسان اور رحمت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی اس طرح ہے، قاتل جو ہے یعنی کوئی بھی جب کسی کے ساتھ کوئی جتنے بھی تیش اور غضب میں آ جائے، جب قصاص کا معاملہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ قتل سے رکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے آگے پھر رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں وصیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو جائے یعنی موت کے قریب ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے مال سے فلاں بندے کا حق ہے وہ ادا کیا جائے، تاکہ دوسرے کے بندے کا حق بھی ضائع نہ ہو جائے اور قیامت میں اس کے لیے بھی پھر کوئی پریشانی کا سبب وہ نہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں پر جیسے روزے فرض کیے اس طرح تم لوگوں پر بھی فرض ہے۔ اگر روزے انسان اچھے طریقے سے اور جو حق روزے کا تو اس طریقے سے اگر روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں تقوی پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور یہ چند چنے دن ہے، اور اگر ان میں کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فعدۃ من ایام اخر، پھر کسی اور دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شیخ فانی ہے یعنی وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت جو ہے نا 1 روزے کا دینا ہوگا۔ تو اللہ، اور اگر بعد میں پھر وہ ٹھیک ہو گئے، استطاعت آ گئی تو وہ فدیہ پھر نفل میں چلا جائے گا اور صدقہ ہو جائے گا، اور یہ دوبارہ اس روزے کو رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر روزے کے مسائل کا تذکرہ فرمایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی والے تعلقات جو ہے وہ روزے میں آپ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں آپ قائم کر سکتے ہیں، اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر اعتکاف میں ہیں تو اعتکاف میں پھر یہ معاملہ آپ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اگر اعتکاف میں ہے تو اعتکاف میں پھر یہ معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور اگر آپ روزے کی حالت میں بھی ہے تو آپ بوس و کنار کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اور چیز یہ اس شخص کے لیے جس کو اپنے آپ پر جو ہے نا کنٹرول ہو۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا ہے کہ باطل طریقے سے مال کو نہ کماؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو باطل طریقے سے مال کمانا، چاہے وہ چوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جوئے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو تو باطل طریقے سے مال نہیں کمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبری حساب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اور اسلامی تاریخ ہے اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو یہ تاریخ یاد ہو،
کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس پر بہت سارے اسلامی معاملات کا جو ہے نا دار و مدار ہے، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، بہت ساری چیزوں کا مدار جو ہے نا اس اسلامی تاریخ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر جہاد فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے مسلمانوں پر۔ تو کیونکہ حق اور جو اسلام حق اور باطل جو ہے اس کے درمیان ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا، تو ہمیشہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے جہاد کے لیے تیار رہے۔ آیت نمبر 190 سے 195 تک پھر اس جہاد کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے الحج اشہر معلومات سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک اہم رکن حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا فرمایا کہ اگر حج کے لیے کوئی شخص چلا جائے تو اس میں خرید و فروخت کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے یہ بھی جائز قرار دیا کہ حج کے موقع پر آپ جو ہے خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرفات کا ذکر فرما دیا، وقوف عرفات کا ذکر فرما دیا۔ قریش اور اسی طرح جو حرم کے قریب علاقے ہیں ان کو حمص کہا جاتا ہے۔ تو یہ حمص والے لوگ جو ہے نا اپنے لیے ایک یہ معاملہ خراب سمجھتے تھے کہ یعنی وہ تکبر کرتے تھے ایک قسم کے اور برا سمجھتے تھے اپنے لیے، تو وہ وقوف عرفات کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ وقوف مزدلفہ میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا جیسے اور لوگ عرفات میں جاتے ہیں وہاں وقوف کرتے تو تم لوگ بھی اس طرح وہاں جایا کرو۔ اسی طرح مینا کے اندر مشرکین اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ فرماتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد پر کہ میرے آباء و اجداد ایسے تھے اور ایسے تھے، اس کی تعریفیں وغیرہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے جتنا تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مسئلہ ارتداد بیان فرما دیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو بندہ دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس حالت میں یہ مر گیا تو اس شخص کے سارے جو اعمال تھے، نیک اعمال تھے، وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے، دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے، اگر 3 دن تک اس کے اشکالات دور ہو جائیں اور اسلام قبول کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے 3 دن کے بعد پھر اس کو جو ہے نا قتل کرنا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں فرمایا ہے کہ شراب کے بارے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ اسی طرح جوئے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ شراب جو ہے نا شراب اور اسی طرح یہ جوا جو ہے یہ ظاہری اعتبار سے اور مادی منافع تو ہے، لیکن اس میں جو جتنے نفع ہے اس کے اندر اس سے زیادہ بڑھ کر اس میں نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس شراب سے اور ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اجتماعی احکامات بیان کرنے کے بعد گھریلو اور خاندانی زندگی کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی اہل کتاب اگر ہے، یہود اور نصارہ ہے، اگر اپنے اصلی دین پر ہے، لیکن اس سے بہتر مؤمنہ عورت ہے کہ آپ مؤمنہ کے ساتھ کریں، کیونکہ جب آپ مؤمنہ کے ساتھ کریں گے تو آپ کے بچے کی تربیت صحیح ہوگی۔ تو اس لیے مؤمنہ کے ساتھ، اس لیے دین کے اندر جو ہے نا خاتون کی حسن جمال کے ساتھ ساتھ دینداری کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے ترمذی شریف کی روایت میں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، یعنی حیض کے جو ایام ہوتے ہیں، اس کے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شوہر کے لیے بوس و کنار کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ بوس و کنار کر سکتے ہیں، لیکن اور معاملات جو میاں بیوی والے وہ آپ قائم نہیں کر سکتے، تعلقات جو ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ قائم نہیں کر سکتے کہ اس میں ایسے جراثیم اور وائرس ہوتے ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، لیکن یہود ان چیزوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اس کے ساتھ رہنا وغیرہ ان چیزوں کو۔ اور اسی طرح نصارہ جو ہے اتنے حد تک سستی میں اور مطلب آسانی میں چلے گئے تھے کہ حیض کی حالت میں بھی جماع کو جائز قرار دیا تھا، وہ کوئی برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے ایک اعتدال کا راستہ بیان فرما دیا کہ آپ جماع نہیں کر سکتے ہیں، ہاں آپ بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بعض لوگ جو ہے نا قسمیں کھاتے ہیں، تو قسموں کے بارے میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں طلاق کا یہ طریقہ تھا، بعض لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو یہ بولتے تھے کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تمہارے پاس نہیں ہوں گا، یا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یعنی تمہارے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کروں گا، اس کو الا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا
کہ اگر کسی بندے نے 4 مہینے کا قسم کھا لیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کا کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 4 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع نہیں کیا اپنے قسم سے تو اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی، یہ طلاق ہو جائے گی، اس کے نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم سے بچایا، عورتوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کا حکم جب ہوا، نکاح کے بعد ایک طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی میں جو بھی بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، ایک دوسرے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ جو کہ طلاق کے ابعض المباحات ہے، یعنی مباح چیزوں میں سب سے بغض اور یعنی جو وہ چیزیں خراب چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں اجازت دی ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کا بیان فرمایا ہے کہ عورت جو ہے نا عدت کتنے گزارے گی، 3 حیض گزارے گی۔ اس طرح مہر کا تذکرہ فرمایا، خلا کا تذکرہ فرمایا۔ ویسے تو آپ عورت سے مہر نہیں لے سکتے، لیکن اگر خلا کی صورت میں آپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جائز فرما دیا ہے۔ اسی طرح حلالہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا کہ اگر تکلیف کے لیے یعنی بیوی کو تکلیف دینے کے لیے آپ رجوع کر رہے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ عدل اور انصاف کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بڑے کو حقوق دیے ہیں، جیسے چھوٹے کو، اسی طرح چھوٹے کو بھی حقوق دیے، مرد کو بھی حقوق دیے، عورت کو بھی دیے، تو اس طرح چھوٹے بچوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق فرمائے ہیں کہ رضاعت کے مسائل وغیرہ ان کے بارے میں فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو معتدہ عورت یعنی وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے تو اس کے نکاح کا پیغام بھیجنے کا تذکرہ آگے فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ عہد و پیمان منع ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ کو معاہدہ نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ جو ہے نا آپ عدت کے بعد جو ہے نکاح ہم کریں گے عدت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، بلکہ اشارتاً اور کنایتاً آپ اس کو پیغام دے سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور ان 2 واقعات کا مقصد اصل جو ہے وہ جہاد پر ابھارنا ہے۔ وہ ایک قصہ ہے وہ طاعون کا قصہ ہے، اور دوسرا قصہ طالوت اور جالوت کا ہے۔ طاعون کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک قوم تھی، اور ایک قوم جو ہے نا وہ موت سے بچنے کے لیے، یعنی مطلب ہے کہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی اس علاقے میں، تو وہ لوگ اس طاعون کی وبا سے کسی دوسرے علاقے میں بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتہ بھیجا، اور فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے بولو کہ مر جاؤ۔ فرشتے نے بولا منہ تو مر جاؤ، تو وہ سارے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس سے یہ بیان فرما دیا کہ وہ لوگ طاعون کی وبا سے فرار ہو گئے، لیکن فرار نے اس کو موت سے نہیں بچا لیا۔ تو آپ لوگ بھی ڈرو نہیں، آپ جہاد کے لیے جائے۔ منافقین لوگ جہاد سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب آپ نے مرنا ہے، جینا ہے، تو سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ موت سے تو ایسے جو ہے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ایسے ایک دن موت آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جو بنی اسرائیل اور طالوت کا جو ہے نا وہ جو واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل اور طالوت، اور اسی طرح بنی سموئیل جو بنی اسرائیل کا جو نبی تھا، نبی سموئیل علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ گئے تھے، اور انہوں نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور جالوت کی بہت بڑی شکست تھی، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا ان کو شکست دے دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس سے یہ بتا دیا کہ موت اور یہ چیزیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، تو ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا پورا واقعہ بنی اسرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنٹیکٹ اوپر کسی ایسے ذات سے ہے جس کو سب تاریخ پتہ ہے، کوئی چیز اس کے آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس ذات سے ان کی جو ہے کیا بولتے ہیں کنٹیکٹ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رسول کی تصدیق کریں، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔